22واں یوم حسین، 22واں سال اور 22واں یوم حسین، اور انشاءاللہ چند دنوں میں 22واں عید میلادالنبی۔ محمد میڈیکل کالج کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ ان دو پروگراموں کو، سمپوزیم کو اور باقی چیزوں کو بھی، لیکن یہ دو پروگرام ایسے ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ پینڈیمک آیا، پڑھائی کے چیلنجز، دیگر چیلنجز، لیکن یوم حسین ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی تو عید میلادالنبی بھی اسی طرح سے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1400 سال ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے کہ یہ چیز دہرائی جاتی رہے، بار بار وہی بات کیے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک تو ہمارے علماء نے آپ پہ بڑا زور دیا کہ ہمارے کردار جو ہے وہ امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے نہیں ہیں، ان کا جو پیغام ہے وہ ہمارے کردار میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ از امام حسین ریلیونٹ ٹوڈے؟ آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، آپ انیٹمی پڑھیں، آپ فزیولوجی پڑھیں، آپ بایوکیمسٹری پڑھیں، آپ فارماکولوجی پڑھیں، آپ سرجری پڑھیں، آپ ڈینٹسٹری پڑھیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کربلا کی باتیں سنیں اور اس کی باتیں کریں؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ کربلا میڈیسن سے اتنی ریلیونٹ ہے کہ شاید آپ، اچھا یہ بات میں صرف آپ سے یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے انگریزوں میں بیٹھ کے ان کے اسلام میں جو اعتراض تھے وہ کربلا کے حوالے سے ان کے جواب پیش کیے میں نے، اور وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے تو نہیں سنا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، آپ کو پتا ہے میڈیکل ایتھکس کے 4 پلر ہیں، 4 بنیادیں ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی جو میڈیسن کی جو اخلاقیات ہے اس کی 4 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی رائے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق، زبردستی نہ کرنا، جیسے اسلام میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے اپنی ایک بیٹی کا میں نے آپریشن کیا چوہا کو، تو اس سے پہلے میں نے اسے کنسنٹ لکھوایا، تو ایسا ٹھیک ہے، میں نے کہا لکھو کہ تم ویسے بھی تیار ہو اور لکھو بھی کہ میں تیار ہوں، یہ ایک طریقہ ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو انگریزوں میں جو ہمارے ساتھی سرجن تھے وہاں پہ ان کو یہ تعصب تھا کہ اسلام میں زبردستی، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کی آزادی دیتے ہو۔ میں نے ان کو شب عاشور کا واقعہ سنایا، میں نے کہا شب عاشور میں امام حسین نے جو آگے ساتھی حبیب نے بتایا، آگے زہیر بن زین آگے، مسلم بن عوضہ آگے، بحیر رمضانی آگے، اب بیچارے آگے پھنس گئے ہمارے ساتھ، اب شہادت ہوگی صبح کو، یہ بھی ہمارے ساتھ۔ امام حسین نے کہا دیکھو ان لوگوں کا جھگڑا مجھ سے ہے، میں اپنی بیگ کے اوپر اٹھاتا ہوں، میرے نانا کی شفاعت تمہاری ہوگی، تم اب اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ۔ کنسنٹ آ گیا، متاثر ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہم بھی کنسنٹ دیتے ہیں کہ بھئی آپ زبردستی نہیں ہے، آپ بتا دیں، لیکن یہ کیا وزیر محمد کنسنٹ دے رہا تھا، یہ تو نواز رسول کنسنٹ دے رہا تھا، تو اور آگے بڑھے گا۔ دوسرا مرحلہ جو کوئی نہیں کرتا، امام حسین نے کہا شاید تمہیں شرم آ رہی ہے میرے سامنے جاتے ہوئے، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم لوگ یہاں سے چلے جائیں تاکہ میں دیکھ نہ سکوں یہ تمہیں کیا ہے کہ میں حسین کے سامنے اٹھ کے کیسے جائیں گے۔ اچھا انگریز لوگ حیران ہو گئے، تم نے کیا اندھیرا کر دیا؟ میں نے بالکل اندھیرا کر دیا۔ پھر کتنے لوگ گئے؟ میں نے کہا کوئی نہیں گئے، تو حسین کے ساتھی تھے وہ سب وہیں بیٹھے۔ اچھا چلیں یہاں تک نہیں، لیکن یہ نواز رسول کی بات ہوئی
کروڑوں آنکھ ہزاروں برس نہیں ہوتی، مگر یہ بات کہ یہ تذکرہ حسین کا ہے تو حسین ہے تو کچھ اور بھی ہوگا۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ سب کے دلوں میں تھا کہ قیامت کے روز رسول پوچھے گے تو ہم نے کیا جواب دیں گے؟ مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، مومن تھے، وہ عاشق صادق تھے، وہ تھے مومن کامل۔ تو مومن کامل جو ہے وہ رسول کو کیا جواب دے گا؟ کیسے جائے؟ تو تیسری بات امام حسین نے کی تو وہ بھی اٹھا دیا۔ وہ تیسری بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا تم میں سے ایک ایک میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑے اور چلا جائے۔ اب جانے والے کو ایک اور بہانہ مل گیا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو نیبر کا ہاتھ پکڑے گیا، میں تو قاسم کا ہاتھ پکڑے گیا، مگر یہ جو تھے ہمارے آپ کے ساتھی نہیں تھے۔ مولوی صاحب یہ آپ کے ساتھی نہیں تھے، نہ میرے ساتھی تھے، یہ امام حسین کے ساتھی تھے، نواز رسول کے ساتھی تھے۔ انہوں نے اب جو رکا تو کیا شک ہے کہ اب وہ اپنی رضا سے رکا ہے، وہ کسی پریشر میں آ کے کسی زور زبردستی میں نہیں رکا ہے، یہ ہوتی ہے کنسنٹ۔ پھر میں نے اپنے انگریز ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا اب مجھے آپ تاریخ میں کوئی اور وہ کنسنٹ کا مثال دیں جو کہ اس طرح سے لی گئی اور اس طرح سے لی گئی کہ ہاں ہم تیار ہیں، تو وہ دنگ رہے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی مثال ہے نہیں۔ دوسری بات جو ہے، چوتھی بات جو ہے، وہ چوتھا پلر جو ہے وہ کہلاتے ہیں آٹونمی، یعنی انسان جو ہے وہ آٹونمس ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ آٹونمی ایک ہاتھوں میں جسٹس ایک ہے جسٹس۔ اچھا آٹونمی میں بھی ایک اور مثال دی ہے غلام نہ ہونے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جملہ کیا ہے؟ ہر مذہب اس بات کو مانتا ہے، کسی طرح مانتا ہے، کسی طرح نہ مانے گا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہ کلمہ تھا، حضرت آدم کا بھی یہ کلمہ تھا۔ لا الہ الا اللہ سے بڑا کلمہ کون سا ہے؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ روز لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پڑھتے، کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کون ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں، لیکن ابھی جو ہمارے جو مولانا دوستوں نے بات کی کہ اپلائی آپ کتنا کرتے ہیں، تو منہ سے تو لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ آپ کی زندگی میں کس طرح لاگو ہو رہا ہے، اس پہ آپ ریفلیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو پیش کیسے کرتے ہیں؟ صرف کہنے میں سے کام چلتا تو ہمارا معاشرہ اتنا خراب نہیں ہوتا کہ وہی آدمی جو لا الہ الا اللہ کر رہا ہے دفتر میں جا کے آپ سے رشوت مانگ رہا ہے، وہی ڈاکٹر جو لا الہ الا اللہ کر رہا ہے وہ جو مریض غریب مریض آ رہا ہے اس سے الگ برتاؤ کر رہا ہے، اور بھی سارے پیشوں میں یہ حال ہے۔ تو یہ ریلیونٹ کیسے آپ کی ذات پہ کیسے ہے؟ آپ نے اپنی ذات پہ اس کی تفسیر کیسے کی؟ نہیں سمجھ میں آیا تو کربلا میں پوچھ لیں، آپ کو اس کا جواب نہیں مل جائے گا۔ کربلا میں امام حسین نے، بلکہ کربلا سے پہلے جب آغاز کربلا ہوا اس وقت بچوں نے تقریر میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور یہ کہنا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی بات ہے، یہی تو تفسیر لا الہ ہے، یہی تو اپنی ذات پہ جو امام حسین کی سچویشن تھی، جو موقع آیا تھا، اس کو لاگو کر کے انہوں نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہوتا ہے، اور آپ کو بتا دیا کہ آپ اپنی زندگیوں میں جو جو موقع ہے اس میں لا الہ الا اللہ کہیں، اس کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں پلٹ کے، تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، لمبی بات کیونکہ وقت بھی کم ہے اور مختصر کرنا ہے، مگر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں آنے والا وقت بڑا مشکل ہے۔ ابھی میں مفتی صاحب سے یہی
کہ جب بھی باہر جاتے ہیں تو نئے نئے چیلنجز دیکھتے ہیں، LGBT اور ایتھیزم اور یہ وہ ایسے، یعنی جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ پسپائی پر ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب ٹی وی پہ جب باتیں ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو جب وہ جو کہتا ہے وہ نہیں مانتا، وہ تو چڑھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو مان رہا ہوتا ہے وہ بڑے معذرت خانہ انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی باتیں کرتے ہیں وہ تو آدمی سینہ تان کے بیٹھا ہوا زور زور سے بول رہا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں مناسب، وہ معذرت کر رہا ہے کہ نہیں ایسا دیکھیں ہم، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، پر دیکھیں ایسا، تو پسپائی پر ہے۔ اور یہ وبا جو ہے، یہ حملہ جو ہے آپ کی سرحدوں سے دور نہیں رہ گیا، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو، لیکن ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں آپ کو تو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ کو جو اپنے بچوں کے لیے جو چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے اس میں یہ مقابلہ تو ہوگا۔ اب کیسے آپ مقابلہ کریں، کیسے مقابلہ کریں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، جس طرح قرآن میں بولا کہ قرآن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، اور آپ کربلا کے میسج کو سمجھیں۔ کربلا میں آپ کو رسول اللہ نے کیوں کہا تھا حسین منی والا من حسین؟ کیوں کہا تھا؟ ایسے ہی کہا تھا، نواسے کی محبت میں کہہ دیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ حسین سے جو جواب ملے تمہیں اپنے پرابلمس کا سمجھنا مجھ سے ملا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، اور جو میں نہیں کہہ رہا ہوں اسے زیادہ غور سے سنو۔ تو جو کربلا کا ظاہری مذہب ہے، جو رسول کا ظاہری پیغام ہے، اس کو تو غور سے سنو، لیکن اس کے باطن میں جو میسج ہے اس کو کیوں نہیں سیکھتے؟ حسین منی و انا من حسین کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مولانا اپنا مولانا صاحب نے ایک بات کی تھی پہلے شروع کے اس میں، مولانا حفیظ الرحمان نے کہا تھا کہ یزید نے امام حسین کو کربلا میں قتل یزید نے تھوڑی کیا، یزید نے تو رسول خدا کو قتل کیا تھا، اور یہ امام حسین کا خون تھوڑی بات ہے، یہ تو رسول کا خون بات ہے۔ جب یہ بات ہے تو آپ یہ بھی سمجھیں، جب امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو یہ امام حسین نہیں کہہ رہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ امام حسین اگر تکتے ہوئے سر پہ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ رسول خدا کا سجدہ ہے۔ تو وہ 63 سال کی عمر میں جو باتیں سامنے آنے سے رہ گئی، وہ باتیں کنٹینیو ہوئی۔ تو اگر آپ کربلا سے میسج لیں گے تو آپ امام حسین سے میسج لے رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ کے میسج لے رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت انسانیت کے دشمن بیٹھے ہوئے، چاہے وہ ٹرمپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ مودی کی صورت میں ہو، چاہے وہ نیرن کی صورت میں ہو، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ایٹم بم نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ ان کے بڑے بڑے پائلٹ جیٹس نہیں ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ سن کے ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ آپ کی فرقہ برائیت ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک وہ پھینکیں گے پاسا اور یہ آپس میں لڑیں گے اور پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں اتنا انویسٹ کیا ہے دشمنوں نے آپ کی فرقہ برائیت کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کیا کہ کوئی ایک جملہ بولے گا اور ہم آپس میں لڑ جائیں گے۔ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ ابھی مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، میں تو ان سے بھی بڑا گنہگار ہوں۔ لیکن قیامت کے روز اگر رسول خدا کے سامنے دیکھیں، 22واں انشاءاللہ آج ہو رہا ہے یوم حسین، اور 22واں عید میلاد النبی بھی ہوگا، اور جب تک اللہ ہمت دے گا یہ سب چلتا رہے گا۔ میں اللہ کے رسول سے کہوں گا، اگر وہ پوچھیں گے بھائی کیا تمہاری نمازیں بالکل گالی تھی، نماز پڑھتے تھے سوچ رہے تھے کچھ اور، وہ کہیں گے کہ نہیں تمہارا تو جو ہے روزہ ایسی ہے، تو میرے پاس رہ گیا کیا؟ میرے خیال باتیں کرتے رہے، پلیز بیٹھ جائیں اسی کر کے، کیونکہ
بات کا سارا ٹیمپو خراب ہو جاتا ہے. تو میں پھر کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس ہے کیا چیز؟ میں ایک بات کہوں گا کہ جتنی میری طاقت تھی، صحیح تھی نا، میری جتنی طاقت ہے، اور آپ گواہ رہیے گا، یہ بچے بیٹھے ہوئے، ہر مسلک کا بچہ بیٹھا ہے، جتنے میں نے پوری کوشش کی، پوری زندگی کوشش کی کہ رسول خدا کی امت میں تفرقہ نہ پھیلے، بلکہ سب ایک ہو جائے، سب ایک ہو گئے. اور جس طرح سے ہو سکے کوشش کی، سارے انسان ایک ہو جائے، انسانیت کی ایک دوسرے سے دشمنی ختم ہو، سب مل کے ایک دوسرے کے احترام کریں. بھئی فیصلہ تو اللہ کر دے گا نا، اگر مجھ میں جو غلطی ہے وہ اللہ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کا احترام ہو، صحابہ کرام کا احترام ہو، امہات المومنین کا احترام ہو. آپ اگر احترام نہیں کریں گے ان کا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ فساد پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں پھیلاتے فساد ہے، دل میں ٹاکسین اٹھ رہے ہیں، ٹاکسک نفرتوں کی آگے چل رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم تو سچ بول رہے ہیں. یہ سچ بولنا ہوتا ہے. جب فساد دل میں ہو تو لفظ جو بظاہر سچ ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ ثبوت دوں میں آپ کو؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ سچے جو لفظ نظر آ رہے ہیں وہ بھی جھوٹے کیسے ہوتے ہیں. قرآن میں آیت آئی کہ جب رسول اللہ نے سنگریزے پھینکے تو قرآن میں آیت آئی کہ اے رسول یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے. ارے بھائی دنیا میں دیکھ رہی ہے رسول نے پھینکے. اللہ یہ کہتا کہ میں نے پھینکے، تمہارے ہاتھ سے گیا میں نے پھینکے. وہ کہہ رہے تم نے تو پھینکے ہی نہیں. یعنی قرآن میں باطنی معنی کی اتنی اہمیت ہے. ظاہر غلط تو نہیں، اس کا اللہ خود کہہ رہا ہے. باطنی جو معنی ہے اس کے اصلی معنی کی اتنی اہمیت ہے کہ ظاہری معنی جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافق جو ہے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کی کیا غلطی ہے؟ یہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ جھوٹے. یعنی جو لفظ صحیح نہیں بول رہے بظاہر، لیکن دل میں جب جھوٹے تو وہ لفظ جھوٹا ہے. تو لہذا ایسی فساد کی بات کرنا جس سے آپ کو پتہ ہے کہ صرف سامنے والے کا دل دکھے گا اور فساد پھیلے گا اور تفرقہ پھیلے گا اور ڈویژن بڑھے گی، وہ بات کرنے سے کوئی چیز ان کو کیوں نہیں روک پاتی. مجھے صاحب میں اہل تشریح کی بات کرتا ہوں، چلے کچھ پڑھنے والے ایسے جو غلط پڑھتے ہیں، ان کو بلاتا کیوں نہیں؟ کیوں ان کا بیک آؤٹ نہیں کر دیتے؟ کسی ایسے شخص کو جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے فساد پھیلاتا ہے، اس شخص کو اپنے گھروں میں اپنی محفلوں میں کیوں بلاتے ہیں؟ پھر بعد میں کہتے ہیں بھائی ہم یہ بات اس نے کہہ رہی ہے. ارے کیسے آپ نے بلایا کیوں اس کو ہے؟ میں ابھی باقاعدہ کسی سے میں نے بہت سخت ناراض ہوا اسی بات میں. میں نے کہا نہیں وہ نہیں کرے گا بات. میں نے کہا اس نے کی جو ہے آپ بلا کیوں لیں؟ آپ اپنے آپ کو جو اس نے غلط بات کی تھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیا. وہ کرے گا نہیں کرے گا پھر بھی آپ منسلک ہو گئے. اور کوئی نہیں رہے گا آپ کو اچھی گفتگو کرنے والا نہیں رہے گا. کوئی فضائل پڑھنے والے نہیں ہے، رسول کے فضائل کے فضائل پڑھنے والے نہیں ہے کوئی، جو آپ تفرقہ پھیلانے والے شخص کو بلاتے ہیں. ایک ہمارے اہل سنت کے بھائی نے کہا کہ وہ آپ میں سے ایک بندہ. میں نے کہا وہ مجھ میں سے نہیں بھائی، وہ مجھ میں سے ہر ایک عائشہ تم میں سے. یہ میری بیٹی ہے عائشہ نام سے، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھری ہوئی ہے. تو یہ میری بیٹی ہے. وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور تفرقہ پھیلاتا ہے، وہ میرے مسلک کا نہیں. میں اپنے آپ کو اس سے پاک کہتا ہوں اور اس سے برت کے نہ کرتا ہوں. کوئی مجھے اس کے مسلک کا نہ کہ میرے مسلک کا وہ ہے جو کہ رسول کی امت میں
محبتیں اور اتحاد بنانے کے لیے بھی بنے. تو میرا مقصد یہ بیٹا کہ اپنے اوپر اپلائی کرو. یہ یوم حسین بیٹھ کے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بریانی کی پلیٹ کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ جب ہم اس میں آئے تو کچھ اور تھے اور جائیں تو کچھ اور. وہ ایک بڑا زبردست شعر یاد آیا مجھے کہ جب حضرت موسیٰ گئے نا اور واپس آئے تو ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ موسیٰ سے ضرور آج کوئی بات ہوئی ہے. موسیٰ سے ضرور آج کوئی بات ہوئی ہے. جانے میں قدم اور تھے, آنے میں قدم اور. تو ایسا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ علماء کی گفتگو سن کے باہر نکلے تو دیکھنے والا کہے کہ یار اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے, یا تو کسی اور کا تو واپس اٹھا رہا ہے. آپ رسول اللہ کی غلامی میں قبول کر چکے ہو. آپ انسانیت کی دوستی اپنے دلوں میں بسا چکے ہو. آپ فساد اور فتنے سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہو. آپ دنیا میں غریب مریضوں کا ویسے ہی علاج کرنے کے تیار ہو جیسے کہ امیر مریضوں کرتے ہیں. پیسے دینے کی استطاعت جو ہے وہ علاج کی کوالٹی میں انٹرفیئر اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ میڈیکل ایتھکس کو مانیں, اس لیے کہ آپ کو کربلا میں بھی اور قرآن میں بھی وہ ایتھکس بتائے گئے. آپ نے چھوڑ دی اور آپ میڈیکل ایتھکس میں آگے پڑھ رہے ہیں. اس کو ارے بھائی یہ سب آپ کی چیز ہے, آپ کی کوئی بھی میراث ہے. ہر اچھی چیز, انسانیت کا ہر اچھا پہلو جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے, رسول کے رسول بھی ہے اور کربلا کا بھی پیغام ہے. ایک دفعہ میں پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے حضرات کا, تشریف لائے اور آپ نے ہمارے بچوں کو اچھی باتیں کی. اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان اچھی بیٹوں میں شامل ہوا کریں, مسجدوں میں جایا کریں, ان سے باتیں اچھی سیکھا کریں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں جو دعائیں کی ہیں اللہ انہیں پورا کرنے کی استطاعت فرمائے. شکریہ.